صدق اللہ العلی العظیم. ان الذین وہ لوگ ہم من خشیت ربہم جو اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم بآیات ربہم جو اپنے رب کی آیتوں پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم بربہم جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. والذین اور وہ لوگ یؤتون جو دیتے ہیں ما اتوا جو دیتے ہیں. وقلوبہم اور ان کے دل وجلتن خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہوتے ہیں. اولئک وہ لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں. وہم لہا سابقون اور وہ ان کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں. ولا نکلف اور ہم مکلف نہیں بناتے ہیں، ہم حکم نہیں دیتے ہیں نفساً کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق. ولدینا اور ہمارے پاس کتابن ایک کتاب ہے ینطق جو بولے گی بالحق کی ٹھیک ٹھیک. وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. سورۃ المومنون کا سبق دہرایا جا رہا ہے. آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 62 تک تلاوت کی گئی. کل کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول تمام کے تمام انبیاء اور رسول اور ان کے توسط سے ان کی امتوں کو یہ حکم دیا گیا حلال روزی کا اعمال صالح میں بہت زیادہ دخل عمل ہے، لہذا حلال روزی کا اہتمام کیا جائے تاکہ نیک عمل نصیب ہو، اور اگر نصیب ہو گیا تو پھر وہ مقبول بھی ہو عند اللہ. پھر فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی جماعت ایک جماعت ہے، ان کا دین ایک دین ہے، اسی کو اپنانا چاہیے تھا انسانوں نے، لیکن بعد کے لوگوں نے اس دین کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا. اور پوری دنیا میں جو یہ مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یہ اسلام ہی کو بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. کسی نے اس میں کمی کر دی، مسخ کر دیے بہت سارے احکام، اور کسی نے اس میں اضافہ کر دیا، زیادتی کر دی. آخر میں بتایا سب نبیوں کو اور بالخصوص آپ علیہ السلام کو کہ یہ مشرکین، یہ جاہل جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یوں ہی رہنے دو جب تک کوئی نیا حکم نہیں آتا ہے. یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، سدھرنے والے نہیں ہیں. قرآن کریم کا انداز ہے جہاں بے ایمانوں کا، مشرکوں کا، نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے، فوراً تقابل کے طور پر ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان لے آئیں، نیکیاں کریں، امت واحد انبیاء کی دعوت کو مان لیں، توحید کو، رسالت کو، بعث بعد الموت کو، ان سب باتوں کو مان لیں تو پھر ملے گا کیا؟ تو آج تذکرہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، ان کو انعامات خداوندی سے نوازا جائے گا، دنیا میں بھی وہ سرخ رو ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے. لیکن فرمایا کہ ایسے لوگوں میں 4 صفات ہونے چاہیے. 4 صفات والے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے. پہلی صفت ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
رب کی ہیبت ان کے دل و دماغ میں ہو، ڈر ہو، خوف ہو، وہ بے خوف ہو کر دنیا میں زندگی نہ گزارتے ہوں۔ ان کے دل و دماغ پر، سادے لفظوں میں سمجھیے، ان کے دل و دماغ پر قبر اور آخرت کا بھوت سوار ہو۔ وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ان کی نظر دنیا پر نہیں ہے بلکہ آخرت پر ہے کہ کہیں قبر میں اس بات کی پوچھ تو نہیں ہوگی۔ یہ جو کھا رہے ہیں، کہیں قبر میں اس بات کی پوچھ تو نہیں ہوگی، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ایسا ہے کہ قبر میں ہمارے لیے یہ مفید ہو، اور پھر خاص کر محشر کے میدان میں ہمارے لیے یہ مفید ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، ہوشیار، بیدار مغز تو وہ ہے من دان نفسہ، جس نے نفس کو اپنا غلام بنا دیا، اپنا ماتحت بنا دیا، وعمل لما بعد الموت، کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو ما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے اس کی نظر بعد کی زندگی پر ہے، اس عارضی زندگی پر نہیں ہے۔ ایمان والے اور بے ایمان کے درمیان اتنا ہی فرق ہے۔ ایمان والا اس زندگی کو عارضی زندگی سمجھتا ہے اور بے ایمان اس زندگی کو ابدی زندگی سمجھتا ہے۔ ایمان والے کو پتہ ہے کہ یہ 80 سال کی بھی ہو، 100 سال کی بھی ہو، 100 سال، 150 سال کی زندگی بھی ہو، تب بھی آخرت کے مقابلے میں یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آخرت میں جب جائیں گے، محشر کا جب میدان ہوگا تو کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کے مناظر اور وہاں کی سختیوں کو جب دیکھے گا آدمی تو سمجھے گا دن کا، صبح کا جو وقت ہے یا دن کا جو شام کا وقت ہے، بس اتنی دیر آدمی رکا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 8-9 بجے تک، یا سورج درمیان، یعنی ظہر کی نماز سے لے کر عصر مغرب تک، اتنے وقت کو عشیتن کہتے ہیں۔ بس اتنے ہی وقت میں وہ ٹھہرا ہے، وہاں کی ہولناکی کو، وہاں کے مصائب کو، وہاں کی پریشانیوں کو دیکھ کر سمجھے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اور قبر کی زندگی کو بھی مختصر زندگی سمجھے گا، کیونکہ وہ بڑی ہولناکی نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کے مقابلے میں قبر کی زندگی مختصر ہے۔ اور بے ایمان یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اور برادران وطن تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت بھی اسی دنیا میں اور جہنم بھی اسی دنیا میں، اچھے کرتوت کرو گے تو مرنے کے فوراً بعد تمہیں ایک نئی روح ملے گی اور اچھے قالب میں، اچھے سانچے میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ ان کے ہاں تشریح ہے جنت کی۔ اور اگر تم برے عمل کرو گے، گناہ کرو گے، تو تمہاری روح مرنے کے فوراً بعد ایک کمزور، ایک نحیف اور ایک بدترین جانور کی روح، جانور کے قالب میں ڈالی جائے گی، اس کے سانچے میں ڈالی جائے گی، اور پھر دنیا میں زندگی گزارو گے۔ یہ غلط تشریح ہے، اس کو آوا گون کا نام دیا ہے ان لوگوں نے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حقیقت ہے، اور وہ آخرت میں ہے، واپس آنا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے بھی ایک درجے میں آخرت کو مانا، لیکن اپنی منمانی کے مطابق آخرت کو مانا، اپنی تشریح کی، جنت کی بھی اپنی تشریح کی اور جہنم کی بھی۔ قرآن کریم نے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے واضح تشریح کی، اور جو تشریح اسلام نے کی ویسی کسی مذہب نے نہیں کی۔ یہ آخرت کا تصور، قبر کا تصور اور آخرت کی زندگی کا تصور، جنت کا تصور اور جہنم کا تصور جو حقیقی معنوں میں ہے لوگوں کے پاس، وہ صرف اسلام کے پاس ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس صحیح اس کا مفہوم اور معنی نہیں ہے۔ انہوں نے غلط تشریحات بیان کی ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کی پہلی صفت ہے ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، جو اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون، ڈرنے والے ہوں گے۔ یعنی ہر وقت ان کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے اور دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں،
رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، مرنے کے بعد مجھے اس کا کچھ ملے گا یا کہیں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ پہلی صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو قرآنی آیات، قرآنی احکام، اور دوسری رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، قدرت کی آیتیں۔ آس پاس کے ماحول کو دیکھو کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، بلکہ ایک آیت میں ہے وفی انفسکم، خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی۔ انسان تخلیق سے پہلے کے حالات پر غور کرے، پھر تخلیق پر غور کرے، پھر تخلیق کے بعد کے جو ہے مناظر پر غور کرے، اور پھر جوانی پر غور کرے، اور جوانی کے بعد پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپے پر غور کرے، پھر مرنے کے حالات پر غور کرے، خود بخود رب تعالیٰ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب تبدیلیاں، یہ سب تغیرات کرنے والا رب تعالیٰ ہے، انسان کے بس میں تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، ہم نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، جب تک وہ ہمارے منہ میں ہے، حلق سے اوپر ہے تو ہم مالک ہیں، حلق سے نیچے اترا، اب کیا کچھ کرے گا اور کیا کچھ برتاؤ ہوگا ہمارے معدے کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ، یہ اوپر والا اس کو حکم دے رہا ہے، اس نظام کے مطابق وہ چلتا ہے۔ ہم نے کھانے کا لقمہ کھایا، لقمہ جب تک ہمارے منہ میں ہے تو ہم مختار ہیں کچھ حد تک، لقمہ پیٹ حلق سے نیچے چلے گیا، اب کوئی اختیار نہیں ہے ہمارا۔ اللہ معاف فرمائے، وہ بیماری کا ذریعہ بنتا ہے، صحت یابی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ جسم میں جو ہے ترقی اور اضافے کا ذریعہ بنتا ہے یا نقص کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے یا خون بنتا ہے یا کوئی جراثیم بنتا ہے، اس کا خالق، اس کا مالک اور اس کا انتظام کرنے والا رب تعالیٰ ہے۔ بندہ خدا، تو ایک گھونٹ کا مالک نہیں ہے اور تو ایک لقمے کا مالک نہیں ہے، جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر تو کیا کچھ اتراتا ہے؟ تیری زبان جب تو بچپن میں تھا تو چلتی نہیں تھی، اب جو ہی تو جوان ہو گیا تو اب توحید کے متعلق، آخرت کے متعلق، قرآن کے متعلق جھگڑا کر رہا ہے۔ وہ قرآن کریم میں وہ خصیم مبین، کہ یہ کھلم کھلا اور واضح جھگڑالو بن گیا جب یہ بڑا ہو گیا، جب اس کی زبان چلنے لگی۔ فرمایا کہ ایمان والا یہ ہوتا ہے جو رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے، اور قرآنی احکام جو ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے۔ والذین هم برب آیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے ہیں کسی کو، نہ وہ مورتیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ مجسموں کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ پیغمبروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ اولیاء اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ بزرگان دین کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ بابوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ بگڑی بنانے والا رب، اولاد دینے والا رب، شفا دینے والا رب، مال عطا کرنے والا رب، خوشحالی عطا کرنے والا رب، اور عزتوں سے نوازنے والا رب۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب کچھ نظام کو چلانے والا رب تعالیٰ ہے۔ رب کے ساتھ وہ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے، مختصر ہے۔ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا صفت میں، یعنی جیسی رب کی صفات ہیں ویسی ہی اس ذات کی، اس شخصیت کی صفت ہے، اور اسی طریقے سے یا رب کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا رب کے لیے اولاد، بیٹیاں ماننا، یا رب کے لیے بیوی ماننا، یہ سب شرک ہے۔ اس کے الگ الگ نام ہیں لیکن شرک کی قسمیں ہیں۔ اس کو شرک اکبر کہتے ہیں، بڑا شرک، اور جو اس میں مبتلا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی ایک دوسری قسم بیان فرمائی، اس کو کہا ہے شرک خفی، مخفی شرک، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ ہر عام آدمی اس میں مبتلا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ کوئی بھی عمل آدمی کرتا ہے، مقصد رب کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد ہے مخلوق خدا کو راضی کرنا، مقصود مخلوق خدا سے داد حاصل کرنا، واہ واہ حاصل کرنا۔ مقصود ہوتا ہے معاشرے سے، اہل و عیال سے، دوست و احباب سے واہ واہ حاصل کرنا کہ یہ اچھا بولتا ہے، اچھا لکھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے۔ حج جو ہے کیا تو اب حاجی جو ہے اس کے نام کے ساتھ لگ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں جب تعارف کی بات چلی تو بھئی آپ کا نام حاجی فلاں، آپ کا نام حاجی فلاں، آپ کا نام حاجی فلاں۔ تو جب کہا حضرت ہم نے تو تعارف کرا دیا، اب آپ تعارف کرائیے۔ کہا نمازی اشرف علی۔ کہ جی حاجی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نمازی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہ زندگی میں ایک مرتبہ تم نے حج کیا تو تمہارے نام کے ساتھ حاجی لگ گیا، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں روز کی، تو میرے ساتھ جو ہے بدرجہ اولا نمازی لگنا چاہیے، تو نمازی اشرف علی۔ یہ ہم سب میں بیماری ہے کہ ہمارا عمل کوئی دوسرا دیکھے اور پھر اس پر خوش ہو، اور پھر ہماری تھوڑی سی واہ واہ ہو اور ہم مینڈک بن جائیں، مینڈک پھولتا ہے اس طریقے سے پھولنے لگ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شرک ہے، اور شرک کی چھوٹی قسم ہے۔ اعمال ضائع ہیں، اعمال تباہ ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن وہ اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے کہ جس مقصد اور جس غرض کے لیے تم نے کیے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا، اب جاؤ۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی جو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، والذین یؤتون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو ان کو توفیق ہوتی ہے، لیکن دینے کے بعد اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، چرچے نہیں کرتے ہیں، ڈائریوں میں لکھواتے نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس کا جو ہے پرچار نہیں کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دینے کے بعد ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا یہ قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے؟ اپنی زبان سے نہ کچھ کہہ کر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد اس آیت کے ذیل میں عرض کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ہزاروں سلام کروڑوں سلام اس ہماری ماں پر، فرمایا اللہ کے رسول کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، اس کے بعد اللہ سے ڈرے تو اس کے متعلق یہ آیت ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، اور وہ یوں ہی لوگوں میں جو ہے مال تقسیم کرتا ہے، ضرورت پر نیکیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دلی طور پر روتا رہتا ہے، نہ جانے اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے گا یا نہ قبول کرے گا۔ تحریک ریشمی رومال ایک دور میں چلی تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے، اعلان ہوا کہ پھانسی ہوگی۔ جو ہی پھانسی کا اعلان ہوا تو بس ان بزرگوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب بہت زیادہ رویا تو ساتھیوں نے کہا پھانسی تو ہوگی، شہادت ہی تو ہوگی، آپ روتے کیوں ہو؟ جواب دیا کہ اس بات پر میں نہیں روتا ہوں کہ پھانسی ہوگی، مر جاؤں گا، اہل و عیال سے ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ اس بات پر روتا ہوں کبھی کبھی اللہ جان لے لیتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے۔ میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ میری جان قبول تو ہو جائے، پھر رب کی بارگاہ میں کہیں جان بھی گئی اور قبول نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ہمیشہ اپنے عمل کے بعد ہمیں سوچنا چاہے کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ ہماری عبادت تو ایسی ہے کہ اس عبادت کے بعد اگر سینکڑوں مرتبہ استغفار ہو تو وہ ہمارا استغفار بھی قابل استغفار ہے۔
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ بلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان بلائیوں کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے نیکیوں کا تو نیکی کی طرف لپکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے، غناک قبل فقرک، مالداری کو فقیری سے پہلے، فراغک قبل شغلک، آپ ابھی مشغول نہیں ہیں، کیا پتہ کتنی مشغولیات ہیں، عبادت میں جتنا وقت لگتا ہے، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو مرنے کے بعد انسان ایک سبحان اللہ کے لیے تڑپے گا، لیکن اگر کہنے کا موقع بھی ملا تو اس کا فائدہ نہیں۔ اور اس زندگی میں اگر سبحان اللہ کہا تو 10 نیکیاں، اس زندگی میں 1 نیکی کی تو اس کا بدلہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس زندگی میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا تو حدیث کی روح سے اس کو 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ لہذا ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جب ہی نیکی کا موقع ملے تو آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا یہ سب احکام ایسے ہیں، اس میں ہر چھوٹا بڑا بوڑھا جوان مرد عورت کر سکتا ہے ان اعمال کو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں حکم دیتے ہیں کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ ولدینا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہوں گے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے نام اعمال، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جائے گا، اور ٹھیک ذرا برابر کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور جب تم آؤ گے اے ایمان والو محشر کے میدان میں تو ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم نے کوئی گناہ کیا نہیں ہوگا تو تمہارے سر ڈالا جائے گا، یا تمہاری نیکیوں میں سے کچھ کم کیا جائے گا، یا تم نے نیک اعمال کیے تھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ رب تو جو ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ولدینا، اور ہمارے پاس کتابن، ایک کتاب ہے، ینطق بالحق، جو بولے گی ٹھیک۔ جب انسان دیکھے گا 15ویں پارے میں ہے تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر عمل اندھیرے کا، اجالے کا، صبح کا، شام کا، تنہائی کا، خلوت کا، جلوت کا لکھ رکھا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ رب تعالی ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔